رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بجنور والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا وقوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون وَيُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حکم، مومنین بجنور کی محبتیں، محترم شفیع بھائی کامران بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور چونکہ سرزمین بجنور یہ میرا پہلا خطاب نہیں ہے، اس سے قبل بھی میرا خطاب ہو چکا ہے، لہذا میرے سامنے وہ معزز اور مقتدر چہرے موجود ہیں جنہوں نے اکثر میری حوصلہ افزائی کی ہے، اور وہ مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی دعائیں میرا حوصلہ بنتی ہیں، لہذا جنہوں نے اب تک مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بجنور والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا
بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ لہذا بالکل یہ لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی کربلائی مجمع بیٹھا ہے۔ اس لیے جوانوں، میرا بھی مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ سب مل کر ہاتھ دیا ابھی تک۔ میں نے آج اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا اور اسی پانی کو تم پیتے ہو اور اسی پانی کے ذریعہ پھر تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے پھر اسی کے ذریعہ تم کھیتی کرتے ہو اور اس کے ذریعہ تم کھجورے اگاتے ہو، تم انگورے اگاتے ہو اور ہر زیتون اگاتے ہو اور ہر قسم کے پھل اسی کے ذریعہ اگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پوری توجہ، آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، رات اور دن کو مسخر کر دیا اور ستارے بھی وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ نے ایک بات تو سمجھا دی نا کہ قرآن دیوانوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن خبط الحواسوں کے لیے نہیں، بدحواسوں کے لیے نہیں، اسلام آیا ہی عقل مندوں کے لیے ہے۔ تو بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پانی برسائے تمہارے لیے، چاند کو چمکایا تمہارے لیے، تو بندو تم بھی تو اندازہ لگاؤ کہ چاند چمکے تمہارے لیے، سورج نکلے تمہارے لیے، پانی برسے تمہارے لیے، اس کے ذریعہ تم اپنے مویشیوں کو چراؤ، مویشی تمہارے لیے، مویشیوں کا گوشت تمہارے لیے، مویشیوں کا دودھ تمہارے لیے، مویشی تمہارے لیے۔ توجہ کیجیے گا، تو اندازہ تو لگاؤ جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو پھر تم کس کے لیے ہو؟ اللہ اکبر، جب سب کچھ تمہارے لیے تو تم کس کے لیے ہو؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، تو کم از کم اپنی عقل کا استعمال تو کرو۔ وہ اپنے احسانوں کے بدلے میں تم سے احسان نہیں چاہتا، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کر دو، صرف اللہ کے آگے شکر ادا کر دو، اس کے لیے کافی ہے، ورنہ اس کے احسانوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھائی تم سانس لیتے ہو، اللہ کی نعمت، ایک ایک سانس میں انسان اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سانس لیتے ہو، اللہ کی نعمت، بھائی سانس کیا ہے؟ جسم کے اندر جاتی ہے اور واپس جسم سے باہر نکلتی ہے، تو اگر جسم کے اندر سانس نہ جائے تو موت، اور جانے کے بعد واپس نہ آئے تو موت۔ توجہ کیجیے گا، تو عقل مندوں کے لیے نشانی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا عقل کا استعمال کرو۔ اچھا جناب، عقل کے علاوہ ہمارے جسم میں 5 بنیادی حصے ہیں۔ پوری توجہ جوانوں،
اور مثال دے دوں بھائی حیوان کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی ہمیں بھی غصہ آتا ہے، تو فرق کیا ہے حیوان میں اور ہم میں؟ حیوان کو جیسے ہی غصہ آتا ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، وہ فوراً رد عمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنے پر فوراً ریئیکشن دے دینا یہ حیوانوں کی پہچان ہے۔ اللہ بھائی انسان وہ ہے کہ اللہ نے جس کو عقل دی ہے، غصہ ہے تو عقل بھی ہے۔ بھائی دیکھیے ایک بات تو سمجھ لیجیے کہ غصہ آنا یہ فطری عمل ہے، یہ نیچرل عمل ہے۔ اگر غلط بات پر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، غلط بات پر غصہ آنا غیرت کی دلیل ہے، مگر جب اللہ نے عقل دیا ہے تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب غصہ آیا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا بھی سیکھو۔ پوری توجہ کیجیے گا، غصے کو کنٹرول کرنا بھی سیکھو، اس لیے کہ اگر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے، اور غصہ حد سے زیادہ آ جائے تو انسان دہشت گرد ہو جائے۔ اللہ جانے حالات حاضرہ نزدیک ہے، اگر غصہ حد سے بڑھ جائے تو انسان دہشت گرد ہو جائے۔ تو بھائی کوئی ایسی طاقت چاہیے جو ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا سکھائے، کوئی ایسا پریکٹیکل نمونہ، کوئی ایسا پریکٹیکل آئیڈیل تو ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہو جو ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا سکھائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جنگ خندق میں علی عمرو ابن عبدود کے سینے سے اتر کر ٹہل کیوں رہے تھے؟ علی ٹہل نہیں رہے تھے، ہمیں غصہ کنٹرول کرنا سکھا رہے تھے۔ اللہ ایک صلوات پڑھے تو سمجھ گئے محمد والے۔ ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ پوری توجہ، تو اللہ نے انسانوں سے کہا کہ عقل کا استعمال کرو، ہم نے تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ہم یہ عقل کو چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ بتائیے کہ ہمارے سماج میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا یہ جائے گا کہ جناب جو عقل کا استعمال کرے اسے ہم عقل مند کہتے ہیں، ہے نا؟ اچھا مجھے پریکٹیکل نام بتائیے، ہمارے سماج میں کن کن لوگوں کو ہم عقل مند کہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے مجھ میں سے ہی مجھے جواب مل جائے۔ مولانا ہمارے سماج میں ڈاکٹرز عقل مندوں میں ہیں، توجہ، ڈاکٹرز کا شمار عقل مندوں میں، ایڈوکیٹس کا شمار عقل مندوں میں، بیوروکریٹس کا شمار عقل مندوں میں، پولیٹیشین کا شمار عقل مندوں میں، علماء کا شمار عقل مندوں میں، فضلاء کا شمار عقل مندوں میں، ادباء کا شمار عقل مندوں میں، شعراء کا شمار عقل مندوں میں۔ اب میں سوال کروں گا کہ جب یہ سب عقل مند ہیں، ایڈوکیٹ، بیوروکریٹ، بزنس مین، پولیٹیشین، یہ علماء، خطباء، فضلاء، شعراء، جب یہ سب عقل مند ہیں تو پھر ان کے درمیان اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر کا دشمن ہے، انجینئر انجینئر کا دشمن ہے، مولوی مولوی سے حسد کر رہا ہے، شاعر شاعر سے حسد کر رہا ہے، خطیب خطیب سے حسد کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل ہمارے جذبوں کے زیر اثر ہے۔ اللہ جانے منوا کہا ہے بھائی ایک انسان سرکاری ملازم ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو اس کے دل نے کہا کہ رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو سمجھا دیا کہ اس طریقے سے رشوت دو گے تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے۔ توجہ کیجیے گا، تو عقل ہے ہمارے جذبات کے زیر اثر۔ تو کوئی ایسی طاقت بھی چاہیے جو ہمارے عقل کو کنٹرول کر سکے۔ عقل فائنل حجت نہیں ہے، تو بھائی وہ طاقت جو عقل کو کنٹرول کرے اسی طاقت کا نام ہے قرآن مجید۔ توجہ میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ، وہ سپر پاور، وہ سپریم فورس جو عقلوں کو کنٹرول کر لے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ اب ہو سکتا ہے بجنور کا نوجوان مجھ سے کہے کہ مولانا اگر سارے قرآن پڑھنے والے عقل مند ہیں تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہے؟ مولوی مولوی کے درمیان جھگڑا کیوں ہے؟ یہ 73 فرقے کیسے بن گئے قرآن پڑھنے والوں کے؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی جوانوں کہ ہم نے قرآن تو پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا ہے۔ ارے اللہ جانے مجھا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن
الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں نے پہلے علم قرآن دیا, خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اور جیسے ہی پیدا کیا اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پڑھایا ہے, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ملا نے قرآن پڑھایا ہے. اللہ جانے مجمع کہاں ہے, یا جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ ایسے ہیں جنہیں ملا نے عالم بنایا, کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا. پھر جملہ بدل دوں, کچھ ایسے ہیں جو یہاں آ کر عالم بنے, کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے عالم بن کر آئے. کچھ ایسے ہیں جنہیں ملا نے عالم بنایا, کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا. اب فائنل جملہ بدل رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں ملا نے امام بنایا, کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا. اب میرا مجمع مجھ سے سوال کرے گا کہ مولانا ہم پہچانے کیسے کہ ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے, اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ آسان جواب دوں گا میں, بھائی جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ ملا کے گھر میں پیدا ہوگا, جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ اللہ کے گھر میں. فرق تو واضح ہے کہ کچھ ملا کے بنائے ہوئے امام, کچھ اللہ کے بنائے ہوئے امام. پوری توجہ. اور دعویٰ میں بغیر دلیل کے نہیں کرتا, قرآن میں ہی قرآن کا جواب چھپا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے گا, اللہ کہہ رہا ہے رحمان, میں رحمان ہوں, علم القرآن, میں نے پہلے علم قرآن دیا, خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اور جیسے پیدا کیا اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. اب میرا نوجوان کہے گا مولانا ہمارے لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. تو دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا. پھر قرآن میں جگہ کہہ رہا خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. تو دنیا کا ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے دو عیب لے کر آیا ہے. ایک عیب ہے جہالت کا, دوسرا عیب ہے کمزوری کا. توجہ کیجیے گا. اچھا ہم سب جاہل پیدا ہوئے نا, ہم جاہل پیدا ہوئے اور دنیا میں آنے کے بعد ہم نے علم حاصل کیا اور ہم اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آج دنیا ہم سے حیران ہو گئی. کمپیوٹر ہم نے ایجاد کیا, روبوٹ ہم نے ایجاد کیا. بھائی جاہل تھے نا, دنیا میں آ کر عالم بنے. اچھا ہم کمزوری سے چلے تھے, دنیا میں آنے کے بعد ہم اتنے طاقتور بن گئے کہ ساری دنیا ہماری ایجادات سے حیران ہے. چاند پر ہمارے قدم اتر گئے, مریخ پر ہماری سواری پہنچ گئی, شمسی توانائی کو ہم نے کنٹرول کر لیا. ہمارے جہاز سمندروں کو سینوں کو چاک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چاک کر رہے ہیں. آئٹم بم ہم نے بنایا, نیوکلیئر بم ہم نے بنایا. تو بھائی ہم جہالت سے چلے تھے, دنیا میں آ کر عالم بنے. ہم کمزوری سے چلے تھے, دنیا میں آ کر طاقتور بن گئے. تو اندازہ لگانا اب جو چلا ہی ہو علم سے, جو چلا ہی ہو طاقت سے, اس کے علم کا کمال کیا ہوگا, اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا. تو نوجوانوں کو حق ہے کہ مجھ سے پوچھے مولانا ہم سب کو جہالت اور کمزوری سے چلے, وہ کون ہے جو علم سے چلا, وہ کون ہے جو طاقت سے چلا. تو دو جملے یاد رکھنا,
نوجوانوں کو حق ہے کہ مجھ سے پوچھے مولانا قرآن کا جواب قرآن سے دو، تو چلو قرآن کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے رحمان میں، سورہ رحمان میں الرحمان، دو رحمان ہیں۔ علم القرآن، اس نے علم قرآن دیا۔ خلق الانسان، جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا جوانوں، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ اسے بولنے کی طاقت دیتی کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائے۔ تو بھائی دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا، وہ کون انسان ہے جو اللہ سے علم لے کر آیا اور آنے کے بعد ماں کی آغوش میں بولنے لگا؟ پوری توجہ کیجیے گا، اب قرآن میں اللہ دوسری جگہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اچھا بھائی وہ انسان جو علم قرآن لے کر آیا، آنے کے بعد آغوش میں قرآن سنانے لگا، وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ بھائی کبد کیا ہے؟ کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر پوائنٹ کو۔ سائنسدانوں نے بتایا زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ، اور کعبے میں آیا علی مولود کعبہ۔ ایک صلوات پڑھے سب مل جل کر محمد والے محمد۔ ہم نے اس کو قرآن پڑھنے کی طاقت دی۔ پھر چلو قرآن کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے۔ صلوات علیہ محمد والا۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے۔ یہ ہے کہاں؟ کہاں ہے یہ قرآن؟ مولوی کہنے لگا حافظ کے سینے میں۔ ملا کہہ رہا ہے حافظ کے سینے میں۔ اچھا کتاب ملا کی نہیں اللہ کی ہے، تو اللہ سے ہی پوچھا جائے اللہ یہ کتاب کس کے سینے میں ہے، کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا فی کتاب مکنون، وہ ایک پوشیدہ کتاب کے سینے میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہا ہے ایک پوشیدہ کتاب کے سینے میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا۔ ارے توجہ کیجیے گا، ابھی آؤں گا میں دھیرے دھیرے، اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ تو یہ کتاب کسی پوشیدہ کتاب کے سینے میں ہے، یا جملہ بدل کر کہہ دوں یہ کتاب وہ کتاب کے سینے میں ہے؟ تو بھائی یہ کتاب کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ کتاب ہے کتاب مبین، اور کتاب مبین کیا ہے؟ لا ریب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہر خشک و تر، ہر شے کا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو پھر ضروری ہے نا جوانوں کہ یہ کتاب جس کے سینے میں ہو وہ بھی وہ ذات ہونا چاہیے جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہو۔ تو اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ اب میں ٹھہر کر ذرا 1 منٹ کی ایک بحث کروں گا آپ کے درمیان۔ اللہ کے رسول کی آخری وصیت یاد ہے نا؟ میں اکثر کہتا ہوں مسلمانوں، وہ اولاد بے غیرت ہے، ناخلف ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وصیت بھول جائے۔ وہ امتی کتنا بے غیرت ہے جو نبی کے جانے کے بعد نبی کی وصیت بھول جائے۔ کیا وصیت ہے نبی کی؟ دو بڑے حوالے دے رہا ہوں میں۔ ایسے تو کم از کم میرے جیسے کمیل کے پاس اس حدیث کے سلسلے میں 55 حوالے ہیں میرے پاس، 55، اور وہ بھی اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے ہیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 55 دو حوالے، بڑے حوالے تو نہیں دے رہا ہوں میں۔ مسلمانوں کے بڑے فرقے میں قرآن کے بعد 6 بڑی کتابوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ صحاح ستہ یعنی سب صحیح ہیں، ان صحیح کتابوں کے 2 صحیح حوالے دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف، صحیح ترمذی شریف، 2 حوالے دینا ہے۔ اس کے علاوہ تو اکابرین علماء اہل سنت اور علماء اسلام کی کثرت توجہ، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام دہلوی تک، امام دہلوی سے لے کر امام حیثمی تک، امام حیثمی سے لے کر امام حاکم نیشابوری تک، امام حاکم نیشابوری سے لے کر امام طبرانی تک، امام طبرانی سے لے کر امام طبری تک، امام طبری سے لے کر امام ذہبی تک، امام ذہبی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، ملا صالح کشفی السنی الحنفی ترمذی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان قندوزی تک، شیخ سلیمان قندوزی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، اتنے حوالے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی جس کو شک، اس کی نسلوں پر شک، اس کے حسب نسب پر شک۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول آئے حجۃ الوداع کر کے، میدان کا نام تو پتا ہے نا، مکہ اور مدینے کے بارڈر میں۔ آج بھی وہ نام سن کر منافقوں کے کلیجوں پر چھری چل جاتی ہے۔ میدان کا نام تھا غدیر خم۔ توجہ، نبی کے ساتھ 1,26,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ 1,26,000 companions of Prophet Muhammad peace be upon him and his family۔ 1,26,000 صحابہ کے درمیان نبی نے کہا مسلمانوں وہ وقت قریب آ گیا کہ میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نبی نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ قیامت تک میں اپنی شریعت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ نبی کے آنکھوں میں تاریخ موجود ہے۔ موسیٰ نے توریت چھوڑا، یہودیوں نے بدل دیا۔ عیسیٰ نے خالی انجیل چھوڑا، عیسائیوں نے بدل دیا۔ زبور، داؤد نے خالی زبور چھوڑا، داؤد کے امت کے منافقوں نے بدل دیا۔ نبی جانتے تھے کہ قرآن کو اکیلا چھوڑا تو امت کے منافق قرآن کو بھی بدل دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عترت، میرے اہل بیت۔ لن تضلوا بعدی، یہ دونوں میرے بعد کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں روز قیامت حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، اب قرآن کون سی کتاب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ اللہ جانے مجھا کہا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔
सभी कबूल सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। चलो, ये कभी कभार रुकावटें भी बरकत की अलामत होती है। एक गुफ्तगू कर दूं मैं, मुसलमान हो, ये बताओ कि नबी कुरान के साथ अहले बैत को छोड़कर गए, है ना? कयामत तक नबी कुरान के साथ किसी और को नबी ने क्यों नहीं छोड़ा? अरे कुछ नहीं, मौलवियों को छोड़ देते हैं। मौलवियों को छोड़ा था, कुरान के साथ अहले बैत को क्यों छोड़ा? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह चुका है सूरह वाक़िया, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, इसको कोई नापाक छू नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि कुरान के साथ हमेशा वही लोग रह सकते हैं जो उतने ही पाक हो जितना पाक कुरान है। अल्लाह अकबर। तो पता ये चला कि कुरान जितना पाक है, अहले बैत उतने पाक है, मगर फर्क ये है कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है और अहले बैत से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़मत आले मोहम्मद पे बुलंद से बुलंद सलाम। खत्म कर दो, तुम तो थक रहे हो, मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। अली का जिक्र न थक करके सुनना चाहिए, न शक करके सुनना चाहिए। कुरान के साथ वही लोग रह सकते हैं जो उतने ही पाक हो जितना पाक कुरान है। ये कोई विलियम शेक्सपियर की पोएट्री नहीं है, ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नहीं है, ये अल्लामा इक़बाल की नज़म नहीं है, ये लेनिन या कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं है, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है इन कुंतुम रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। खबरदार मेरे हबीब से कहो कि अगर ये कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते तो इसके सूरे के जैसा एक सूरा बना कर ले आए। फिर अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल लइन इज्तमाअतु तमाकुल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही। अगर जिन और इंसान सब मिलकर भी चाहे कि कुरान का जवाब लेकर आए तो कुरान का जवाब नहीं ला सकते, इसलिए कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं और कोई किताब कुरान जैसी नहीं। तो एक जुमला में कहूंगा ना मौलवियों कि जब कुरान किताबों में रहकर किताबों जैसा नहीं हो सकता तो मोहम्मद इंसानों में रहकर तेरे जैसा कैसे हो गया? आए 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 जो समझ गए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किताबों जैसा नहीं हुआ तो मोहम्मद इंसानों में रहकर इंसानों जैसा कैसे हो गया? पूरी तवज्जो। अच्छा फर्क बताऊं मैं, चलो आज मौलवी को जरा मैं उसकी औकात बताता हूं कि तुझमें और नबी में फर्क क्या है। तवज्जो, दुनिया का हर इंसान एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। दलील बहुत आसान दलील दूंगा मैं, इधर पर नहीं घुमाऊंगा। एक शख्स आया, अच्छा आज के जमाने में किसी को कलमा पढ़ाने में भी डर लगता है। बिहार में एक शख्स आया और उसका नाम है रविंद्र लाल। उसने कहा कि मैं आपकी तकरीर सुनकर अब इस मरहले में आ गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा सुन, अगर यहाँ किसी बीजेपी के नेता ने सुन लिया तो मेरे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, मेरा धर्म परिवर्तन का।
آج کے زمانے میں کلمہ پڑھانے میں بھی ڈر لگتا ہے. مثال دے رہا ہوں. کوئی اگر آئے کسی مولوی صاحب کے پاس، اللہ وقافہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا میرے پاس، مولانا کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. توجہ، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ ہے. اچھا، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اگر میں نے محمد کی جگہ کوئی اور نام لگا دیا، توجہ، کسی کا بھی نام لگا دیا گا تو کیا ہے؟ کہ حرام ہے. توجہ کیجئے گا، حرام ہے کلمے میں محمد کی جگہ کسی اور کا نام لو. تو بھائی کس کا نام لو؟ کہا واجب ہے کہ محمد کا نام لو. تو اگر دوسرے کا نام لیا تو حرام، اگر محمد کا نام لیا تو واجب. تب مولوی تجھے تیری اوقات پتا ہوئی، تجھ میں اور محمد میں وہی فرق ہے جو فرق واجب اور حرام میں ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ اچھا، بات آ گئی ہے تو چلو باتیں کرتا ہوا چلوں. سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار، اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اب جملہ کہنا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ بجنور کا کام. اللہ کہہ رہا خبردار، میرے محمد سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا. اب بجنور والوں تم ہی بتاؤ، میں اللہ کی مانوں یا دو ٹکے کی ملا کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا خبردار، میرے محمد سے ایک قدم آگے مت بڑھنا. ملا کہہ رہا ہے امتی آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا تھا، محمد پیچھے پڑھ رہا تھا. ارے اللہ نے بجنور کہاں ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار، میرے رسول سے ایک قدم آگے مت بڑھنا. اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار، میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول. اب دیکھو، میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اللہ کہہ رہا خبردار، میرے محمد کو اپنے بھائیوں کی طرح مت پکارنا. مولوی کہہ رہا ہے بڑے بھیا تھے، بھائی جان تھے. اچھا، بے غیرت اتنا ہے کہ رشتہ داری کی بھی تمیز نہیں. کوئی آ کر منحوسوں کو سمجھائے کہ بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہیں ہوتی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو خبردار، میری محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول. اس کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو. کہنے باتیں تم نے باتیں. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ارے توجہ کیجیے گا، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. پھر اللہ کہہ رہا خبردار، اگر میرے محمد کی گستاخی کی، اگر میرے محمد سے آگے بڑھے، اگر میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز بلند کی، اگر میرے محمد کی توہین کی، تو پتہ ہے اللہ کیا کرے گا. اللہ بتا معلوم، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دیں گے، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ
فرما رہے ہیں جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے نبی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض۔ تو کیا خیال ہے مولویوں، آج کے بعد جسے بھی میرا جی چاہے شوق سے رضی اللہ کہنا، مگر تاریخ میں دیکھا نا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہ؟ جسے سلام کرے حق اسے سلام تو کر، جو تجھ کو دینا نہیں ہے فدق نہ دے، لیکن رسول پاک کی بیٹی کا اعتراف کر۔ جملہ بولوں گا، اگر حق نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ دینا۔ اس منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عالمی خبروں پر، انٹرنیشنل نیوز پر میری بڑی نظر رہتی ہے، بڑی نظر رہتی ہے، اور پوری دنیا کے عالمی حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، آج جو مسلمانوں پر یہ عذاب برس رہا ہے، یہ لعنت برس رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے فاطمہ کا احترام نہیں کیا۔ ثانیہ زہرا کی عظمت کے لیے ایک باواز بلند سلام۔ سمجھ لی میں نے مسلمانوں، کاش اپنے سیدہ کے بچوں پر آج اللہ تمہارے بچوں پر بھی رحم کرتا۔ دیکھیے ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں، یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت، قسم خدا کی ہمارا دل ہو رہا ہے، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کربلا یاد آ رہی ہے۔ یہ بچوں کے لاشوں کے چہرے، اب تک 1600 بچے شہید ہو گئے، 1600 سے زیادہ، یہ تو ایک میں آفیشل یاد آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نیوز دیکھا، ایک باپ اپنے گود میں 7 مہینے کے بچے کے لیے، اور اس کے اوپر ایسے چھڑنے والی گولیاں آئی ہیں کہ بچہ مر گیا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں اس طرح چھڑنے والی گولیوں سے فائر کیا گیا کہ ماں کا شکم پھٹ گیا اور بچہ گر گیا۔ کہیں نہ کہیں کربلا تو یاد آ رہا ہے، دل رو رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر قومی احتجاج کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کو تقریباً کہیں نہ کہیں 80% بے غیرت ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے مولوی زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ ہاں زیادہ بے غیرت میں ٹھیکیداروں کو کہہ رہا ہوں، مگر چونکہ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف احتجاج کریں۔ جب ہم آج مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ کربلا میں ہوتے تو امام کا ساتھ دیتے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ زبانی شعروں کی ضرورت نہیں ہے حسین کو، اگر واقعی ہمارے دلوں میں کربلا آباد ہے
کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح، اگر جسم کے ایک حصے پر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو اس کا احساس ہوتا ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہہ رہا ہے ان المؤمنون اخوان، مومنین آپس میں بھائی. مگر دنیا نے آج دیکھ لیا کہ جہاں 57 مملکت مسلمانوں کی بے غیرتوں کی طرح خاموش ہے، اگر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو وہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں جن کے دلوں میں کربلا آ رہا ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ رسول کے بعد اگر کسی سے امید ہے تو وہ امید خامنائی سے ہے، وہ امید ایران سے ہے. اور پوری دنیا کو، یعنی جو لوگ شیعت کے خلاف بھی ہیں، جو لوگ ایران کے خلاف بھی ہیں، وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ایران کب حملہ کرے گا. توجہ کیجیے گا. مگر ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایران حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے. اکثر یہ کمنٹس چل رہے ہیں تو جواب دینا بھی ہمارا فریضہ ہے. اگر حالات حاضرہ کے ٹاپکس ڈسکس نہ ہوں ممبر سے تو پھر قوم خواب غفلت میں سو جائے. مولا فرماتے ہیں وہ بے خبر ہے کسی اپنی دنیا کی خبر نہ ہو. دنیا میں کیا ہو رہا توجہ. ایران حملہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران ڈائریکٹ حملہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اگر ایران حملہ کرے تو 57 میں ایک ملک بھی نہیں ہے جو ایران کا ساتھ دے گا. یہ پریکٹیکل بات ہوتا ہے. فلسطین کے لیے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی آواز بھی اٹھ رہی ہے، پر ایران پہ حملہ ہوا تو ایک آواز بھی نہیں اٹھے گی. یہ بھی حقیقت. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم دونوں طرف سے پس جاتے ہیں. ایک طرف سے ہمیں مشرک بھی سے، دوسری طرف سے ہمیں منافق بھی سے. ہم کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی دشمن یہ بھی دشمن ہے. ہم تو دونوں طرف سے قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. توجہ. مگر دنیا کو امید اسی ایران سے ہے. سب کے زبانوں پر ایک نام ہے تو وہ نام حزب اللہ کا نام ہے. توجہ. آپ دیکھیے امریکہ تک نے کہہ دیا اسرائیل سے کہ خبردار تم حزب اللہ پر ڈائریکٹ حملہ مت کرنا. یعنی امریکہ بھی جانتا ہے کہ لعنت اللہ اور ہیں، حزب اللہ اور ہیں. امریکہ بھی جانتا ہے. آج آپ دیکھیے ایران نے مرجعیت کی طاقت بھی سمجھ لو جوانوں. آج ایران نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا اپنے علمی بنیاد پر. اور ہم ہندوستان میں آپس میں لڑ رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ مومنین بھی لڑ رہے ہیں. آج ہمارے درمیان ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کریں، سیکولری طاقتوں کا، استعماری طاقتوں کا مقابلہ کیسے کریں. مگر ہمارے درمیان انڈیا میں ٹاپک یہ ہے کہ شبیر وارثی نماز کیسے پڑھتا ہے. اب مومنین کا یہ موضوع ہونا چاہیے. میں اتنا بنا بولوں گا کیا یہ موضوع ہوگا؟ قوم نہیں دو حصوں میں اس لیے بٹے کہ ایک کہہ رہا ہے گوپال ویسے پڑھتے تھے، ایک کہہ رہا ہے ویسے پڑھتے تھے. یہ ہمارے چھوٹے کی جہالت نے ہمیں کہاں چھوڑ دیا. ابھی میں کانپور میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو اب ظاہر بات ہے جب ذکر علی کرتا ہے انسان تو چہرہ تو جھکے گا. بھائی نبی کی حدیث ہے علی روشن چہرے والوں کا ایمان. تو اب اللہ جانے مجمع یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ چمک رہا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ چہرہ اتنا گلو کیوں کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے مولانا میک اپ کر کے بیٹھے. سمجھے آپ؟ یعنی جب یہ ٹاپک چلیں گے ہمارے درمیان تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہمارے لیے تو ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اسکولز کتنے بن رہے ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے میڈیکل کالج کتنے بن رہے ہیں، یونیورسٹیز کتنی بن رہی ہیں، کتنے بچے آئی ایس بن رہے ہیں، آئی پی ایس بن رہے ہیں. ہمارے درمیان یہ ٹاپک ہے. افسوس کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں مولوی حسد کر رہا ہے، شاعر حسد کر رہا ہے. دیکھیں میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا مگر مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ خطیب کا فریضہ ہے کہ تم مجمع کو سلائے نہیں، سوئے ہوئے مجمع کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر جگا دے.
اس نے اپنے آپ کو کہا بولا ہمارے درمیان تو مناظرہ، قسم خدا کی مجھے تو سب سے زیادہ غصہ اس منوس پہ آتا ہے جس کے اوپر سے نیچے بیچ میں زیرو بھی نہیں ہے اور وہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ آج آپ میڈیا اٹھائیے، قسم خدا کی پہلے زمانے میں علماء کے درمیان جو مناظرہ ہوتا تھا تو مناظرے کا مقصد یہ ہوتا تھا، علماء دعا کرتے تھے پروردگار ہم دونوں فریقین میں جو حق پر ہو پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، اگر ہم حق پر نہیں ہے تو ہماری ہدایت۔ مناظرہ ہدایت کے لیے ہوتا تھا، اب مناظرہ ہو رہا ہے اپنی ذاتی انانیت کے لیے۔ یعنی یہ فریق یہ جانتا ہوا ہے، جانتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں اور میری دلیلیں باتیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایسی دلیلیں رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرے، کیونکہ اس کا مقصد ہدایت پانا نہیں، جیتنا ہے، مجمع کے سامنے اپنا علمی زون دکھانا ہے۔ یہ عالم ہے تو اس حال میں کیا ہوگا؟ کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام آ جائے گی؟ اگر آ گئے تو تیاری کیا ہے ہماری؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ اللہ کیا امام کہنے والوں، ہم نے کیا تیاری کی ہے امام کے لیے؟ کتنے سپاہی بنائے ہیں ہم نے دنیا میں امام کے لیے؟ کبھی اپنے گریبان میں دوسروں کے گریبانوں میں چھاپنے والے ہوں، کبھی اپنے گریبان کی بدبو رسول اور اس کو دور کرو۔ ہر انسان اگر اپنے ایگو کو دیکھ لے تو دوسروں کے ایگو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے میرا کہ ایک صبح اگر دلوں میں کربلا آباد ہے تو مظلوم کے حق میں کھڑے ہو، ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو، ورنہ تاریخ ہے کہ جس نے بھی ظلم کا تماشا ہوتے دیکھا ہے وہ خود کبھی نہ کبھی ظلم کا شکار ہوا ہے۔ آج تم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموش ہو، کل جب تم پر بھی ظلم ہوگا تو دنیا اسی طرح خاموش تماشائی میں نہیں رہے۔ قسم خدا کی یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں ننھے ننھے بچے ہوں گے، چھوٹی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے نا بچوں کو تو باپ تڑپ جاتا ہے۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کئی روز سے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے جو لاش دیکھ رہے ہیں وہاں پر، 7 مہینے کے بچے، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، اللہ جانے ان کے ماں باپ پر گزر کیا رہا۔ ایک بم گر رہا ہے ایک ساتھ، پوری فیملی ختم۔ کئی ایسے لاشیں ہیں جو ایک ساتھ اپنا دن آ رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی لاشیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہیں، اس لیے کہ جو مر رہے ہیں ان کے رفقا، ان کے رشتے دار بھی کہیں نہ کہیں ملبے میں دبے مر چکے ہیں۔ میں اب دنیا والوں سے بھی ایک سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج وہ فلسطین میں تم جو بچوں کی لاش دیکھ رہے ہو تو کیا کسی طرف سے بھی کسی بھی بے غیرت مولوی نے یہ کہا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ان کو مقام شہادت مل گیا ہے لہذا خوشی منائی جائے؟ کوئی نہیں کہتا۔ آج سب یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی شہادت کا غم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم زندوں کا خوشی منائیں؟ آج ہر مسلمان غم منا رہا ہے اور کوئی فرقہ نہیں دیکھ رہا۔ آپ کو معلوم ہے وہ اسرائیل میں وہاں پر فلسطین میں جو مر رہے ہیں نا اس میں 100% سب سلفی ہیں، سلفی ہیں جس کو آپ کے زمان میں وہاں بھی کہتے ہیں، سلفی ہیں وہ۔ مگر آج ہمارے لیے شیعہ بھی آپ سے کہا رہا ہے، بریلوی بھی آپ سے، ایک سنی تک نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں مرنے والوں میں ایک سنی مسلمان بھی نہیں، پورا فلسطین سلف ہے، عقیدے سے سلفی ہیں سب۔ مگر آج بریلوی بھی رو رہا ہے، آج شیعہ بھی رو رہا ہے، دیوبندی، حنفی، مالکی سب رو رہے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ آج جب ایران ان کی مدد کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ شیعوں کی مدد لینا حرام ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مسلمان مار کھاتا ہے تو ایک ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب پٹائی لگتی ہے تو امت ایک ہو جاتی ہے۔ اب اس لیے کہ مارنے والے کو مطلب ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو یار، تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، اس کو مطلب نہیں ہے۔ مارنے والا نہیں سوچتا ہے، مرنے والے سوچ رہے ہیں۔ آج یہ زمانہ آ گیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، یعنی گمراہ بھی نہیں سمجھتے ہم،
بھائی اگر دو لوگوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ اس بیس پر، اس بنیاد پر ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھیں گے. تب وہ سمجھ رہا ہے میں گمراہ ہوں، میں سمجھ رہا ہوں وہ گمراہ ہے. مگر ایک دوسرے کو مسلمان ہم سمجھتے ہیں، تب ہم بیٹھے ہیں بحث کرنے کے. چلو قرآن و حدیث سے جس کا عقیدہ ثابت ہوگا وہ ہم پر ہوگا. پر اگر ہم ایک دوسرے کو گمراہ نہ سمجھیں، کافر سمجھ لیں، تو اب تو بحث کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آج تو تکفیر ہو رہی ہے چاروں طرف سے. سنی کہہ رہا وہابی کافر، وہابی کہہ رہا بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا دیوبندی کافر، دیوبندی کہہ رہا حنفی کافر، حنفی کہہ رہا مالکی کافر، مالکی کہہ رہا شافعی کافر. سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے. آج دیکھا ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے. بس کہنے کو تو اتنا کچھ ہے کہ اگر کہہ دوں تو نہ جانے کتنے فائر ہو جائے میرے اوپر، مگر میں جملوں کو سمیٹ رہا ہوں. بس صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنی غیرتوں کو جگاؤ. اگر حسینی ہو تو اپنے ضمیروں کو زندہ رکھو. تم کل کے وقت کے یزید کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے تھے جب تم آج کے یزید کے پہلو میں بیٹھتے ہو؟ لہذا مظلوم کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو. قسم خدا کی یہ سارے جتنے حسینی ہیں ہم سب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دنیا میں یہ تو اسلام کی بات چھوڑ دو، کسی مذہب پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی حسینیت ہے، یہی پیغام تھا امام حسین کا. ورنہ 72 کو لے کر لاکھوں سے ٹکرانا یہ آسان بات نہیں. سب سے زیادہ اگر روایتوں میں تعداد لکھی ہے لشکر یزید کی تو 10 لاکھ، 9 لاکھ، 1.5 لاکھ. اس سے کم لکھا ہے کسی نے تو 30,000، اور اس سے کم کسی نے لکھا ہے تو 22,000. 22,000. چلو میں اتنا ہی مان لیتا ہوں کہ یزید کا لشکر 22,000 کی تعداد ہے. حسین اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر آئے؟ اپنے ساتھ انکلوڈنگ ہمسیلف 72. پھر بھی مجھے بتاؤ مسلمانوں کی کیا 22,000 کا 72 سے کوئی ریشیو ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ اور یزید ایک دو ملک کا بادشاہ نہیں تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی حکومت خالی عرب میں تھی. نہیں، یزید 32 ممالک کا بادشاہ تھا. کئی بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی. آج ایک ملک کے بادشاہ سے تو حالت خراب ہو رہی ہے سب. 32 ملکوں کا بادشاہ تھا یزید. آخر کیا ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام 72 لوگوں کو لے کر اتنے بڑے سامراج کے خلاف، اتنے بڑی تعاونی طاقت کے خلاف کھڑے ہوئے، 32 ملکوں کے بادشاہ کے خلاف. قسم خدا کی اگر حسین 72 لوگوں کو لے کر کھڑے نہیں ہوتے نا تو آج قیامت تک کسی کمزور قوم میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کر احتجاج کرے. یہ جو پاور آف پروٹیسٹ ہے، یہ جو قوت احتجاج ہے، یہ ہمیں حسین نے عطا کی. کہ اگر حق ہو تو تعداد نہ دے، اگر 72 ہو تو لاکھوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جائے. امام حسین نے تاریخ کی سوچ بدل دی. کربلا سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو سر کاٹنے والا ہے وہ جیت گیا، سر کٹانے والے ہار گئے. حسین نے تاریخ کے مزاج کو تبدیل کر دیا. کہا اب قیامت تک سر کاٹنے والا ہارے گا، سر کٹانے والے جیتیں گے. آج دیکھو، آج ہر جگہ حسین ہے. اگر میں اس مجمع میں پوچھوں تو یہیں پر 20 لوگ نکلیں گے جس کے نام کے ساتھ حسین، علی حسین، عمر حسین، غلام حسین، مگر ایک بھی نہیں ملے گا جس کے نام کے ساتھ یزید ہو. یہ دلیل ہے کہ حسین جی ختم کر دی، میں نے سمیٹ دی اپنی. حسین کیسے جیتے؟ گھر لٹا کر جیتے، سر کٹا کے جیتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے نیک
बंदों से 5 मुसीबतों में डालकर उसे इम्तिहान दे, उनको खौफ में डालकर, फलों की कमी करके, भूखा प्यासा रख के, उनकी औलादों के जरिया, मगर उसमें भी जो मेरे साबिर बंदे हैं वो इम्तिहान में सब्र करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो तेरे ही पास से आए थे और तेरे ही पास लौट कर जाना है। कसम खुदा की, तारीख में कोई दूसरा हुसैन नहीं मिला। 71 लाख खा चुके हैं, गोद में 6 महीने का बच्चा है, गले में तीर लगा है, लहू बह रहा है। हुसैन कह रहे हैं परवरदिगार बता तुझे और क्या चाहिए। हुसैन वो भी देने को तैयार है। अल्लाह अकबर। करबला में जो कुर्बानी बच्चों ने पेश की है ना, कयामत तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अदादारों, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम्हारी भी छोटी छोटी बच्चियां होंगी। अभी आप घर से आ रहे हैं ना, किसी न किसी की बच्ची ने अपने बाप का दामन पकड़कर जरूर कहा होगा, बाबा जा रहे हो बाबा, बाबा वापस कब आओगे। अज़ादारों, बाप यही कहता है ना, बेटी थोड़ी देर में चला आऊंगा। अज़ादारों, करबला में भी 4 साल की बच्ची थी, बल्कि 3.5 साल की बच्ची थी। उसने भी अपने बाप से यही पूछा था, बाबा जा रहे हो बाबा, वापस कब आओगे। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। हुसैन ने कहा, सकीना जाने क्यों नहीं देती। बच्ची ने बाप का चेहरा देखा, देखकर कहा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया, निकलती नहीं सैलानियां बाहर, अरे सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा, सोएंगे कहां फिर अली असगर। शह ने कहा, बज़िर न करो सबके में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीवी। उसने कहा, बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी नाम या शह अबरार। अच्छा जो आप जल्दाने का ना कीजिएगा इकरार, मर जाएगी रो रो के तड़प कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हुसैन। हुसैन ने बेटी का चेहरा देखा, का सकीना नाना से किया हुआ वादा निभाना है। अगर आप सुनोगे, बेटी हुसैन की थी ना, एक मर्तबा बाबा का चेहरा देखा, देखकर कहा, बाबा जाना चाहते हो बाबा, ठीक है बाबा, सकीना अब आपका रास्ता नहीं रोकेगी बाबा, मगर जाते जाते बाबा सकीना की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए जाओ। अज़ादारों, तुम्हारे सीनों में भी एक बाप का दिल है, इंसाफ से बताना, जब एक बेटी अपने बाप से कुछ मांगती है, बाप का जी चाहता है कलेजा निकाल कर रख दे, मगर हाँ ये करबला का गरीब बाप, सकीना कहने लगी, बाबा एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हुसैन ने कहा, सकीना इस गुर्बत में तेरा गरीब बाबा तुझे क्या देगा। अल्लाह मेरा अल्लाह इन बातों को सलामत रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अगर आप सुनोगे, बेटी हुसैन की थी ना, एक मर्तबा बाबा का चेहरा देखा, देखकर कहा, बाबा परेशान